نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ ہم ایک بہت ہی اہم حدیث پڑھ رہے ہیں آج، جو کہ ایک طرح سے اگر ہم یہ بھی کہیں کہ ہمارے دین کا اس میں پورا نچوڑ ہے، تو یہ ہمارے دین میں جتنے بھی ہم اعمال کرتے ہیں، ہمارا ایمان اور ایمان کے بعد جتنے بھی اعمال ہم کرتے ہیں، ان کی قبولیت کا دار و مدار جس چیز پر ہے وہ ہماری نیت ہے۔ تو اس وجہ سے اس حدیث کو بہت ہی اہمیت حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اصلاح نیت کی ضرورت و اہمیت۔ تو یہ حدیث حضرت عمر بن خطاب سے ہے، ہم حدیث کو پڑھتے ہیں۔ عن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال۔ تو یہ حدیث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس وقت ممبر پر کہی تھی جب آپ خلیفہ مسلمین تھے، آپ امیر المومنین تھے، تو اس وقت انہوں نے خطبہ دیا تھا اور ممبر پر یہ حدیث بیان کی تھی۔ تو اس کو ہم پڑھتے ہیں حدیث کو۔ قالا، انہوں نے فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بے شک تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق جزا ملے گی۔ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق جزا ملے گی۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ اب یہ ذرا جملہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلے تو ہجرت کیا ہو، ہجرت کا مطلب تو انشاءاللہ میں مزید سمجھاؤں گی، لیکن ہجرت چونکہ ہم جس کو عام ہم اسلام میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہجرت کیا تھی، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ہجرت کیا تھی۔ دیکھیے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ فرمائی، اور جو بھی مسلمان ہو رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور نئے ہونے والے مسلمانوں پر مکہ کے جو مشرکین تھے انہوں نے بہت ہی ظلم و ستم ڈھائے تھے، ٹھیک ہے۔ اور ایک وقت آیا کہ اب دین کے اوپر عمل کرنا، دین کے طریقے پر رہنا، یہ ناممکن ہونے لگا نئے مسلمانوں کے لیے۔ تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم فرمایا، اور تمام مسلمان جو اس وقت تھے مکہ میں وہ سب بھی ہجرت کر کے مدینہ گئے، یعنی مکہ کو چھوڑ دیا، اپنے آبائی وطن کو چھوڑ دیا، اپنے گھر بار ہر چیز جو بھی ظاہر انسان جہاں رہتا ہے وہاں پر وہ اپنی زندگی کے تمام معاملات کو کئی سالوں کی محنت سے اس نے ہر چیز کو اپنے لیے بنایا ہوتا ہے، اپنی ایک زندگی اس نے ایک طرح سے سیٹ کی ہوئی تھی، اور اس کے لیے جو بھی کاوشیں کی تھی اس نے اپنی زندگی کی، وہ ساری کی ساری جو اس نے لگائی تھی اس سب کو اب چھوڑ کے وہ اس جگہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے دوسری جگہ جا رہا ہے۔ اور کیوں جا رہا ہے؟ صرف اور صرف اپنے دین کو بچانے کے لیے، کیونکہ جہاں وہ رہ رہے تھے مکہ میں لوگ، وہاں پر اب مسلمان بن کر رہنا اور اسلام کے طریقے پر چلنا ناممکن ہو چکا تھا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ چلے گئے اور وہاں پر مدینہ کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک چھوٹی سی ریاست بن گئی مسلمانوں کی، اس وقت یہ ہجرت جو تھی وہ فرض کر دی گئی تھی۔ جو بھی سارے عرب میں سے جو بھی مسلمان ہوتا تھا وہ اپنی جگہ چھوڑ کے آ جاتا تھا، جہاں بھی اس کو اپنے دین پر وہ قائم رہنا اس کے لیے مشکل ہوتا تھا وہ مدینہ میں آ جاتا تھا، اور وہیں پر
اپنا گھر بار سب چھوڑ کے مدینہ میں آباد ہو جاتے تھے. وہ تھی اس زمانے کی ہجرت. اور بڑے پیمانے پر جو ہجرت کا معنی ہوتا ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کی جاتی ہے، اب ظاہر ہے وہ ہجرت جو تھی وہ تو اس زمانے میں تھی اور وہ فرض تھی نئے مسلمانوں پر، تو اپنا دین بچانے کے لیے، ٹھیک ہے. لیکن اب وہ ہجرت ہم بعد میں آنے والوں کے لیے وہ درجے کی فرض تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا حکم ہمیں نہیں ہے. لیکن جہاں بھی انسان قیامت تک جب انسان کہیں بس رہا ہوتا ہے، کسی جگہ پر وہ اپنی زندگی اس نے بنائی ہوئی ہوتی ہے، اپنا گھر بار، گھر والے اور دوست احباب، وہ جو بھی کچھ اس کے اسباب ہوتے ہیں وہ اس نے زندگی کے اسباب کمائے ہوتے ہیں، مگر وہ جگہ ایسی ہے کہ وہاں پر وہ مسلمان بن کر نہیں رہ سکتا. اس کو اپنے اسلام پر عمل کرنا، اسلام کے طریقوں پر چلنا ناممکن ہونے لگے. اس کی جان وہاں پر، اب جان اور مال، ایمان، اس کی جان، ایمان، اس کے ایمان کی وجہ سے اس کی جان اور مال بھی سلامت نہ رہے، تو پھر وہ اس جگہ کو چھوڑ کر جب دارالکفر سے دارالاسلام میں چلا جاتا ہے تو وہ ابھی بھی وہ ہجرت کہلائے گی. اور ہجرت انسان ویسے بھی انسان اپنے زندگی کمانے کے لیے، مال اسباب کے لیے بھی ہجرت کرتا ہے. تو بعض اوقات انسان کو کوئی روزی کا ذریعہ نہیں مل رہا ہوتا تو وہ ایک جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ جاتا ہے جہاں اس کو امید ہوتی ہے کہ وہاں پر زیادہ ممکن ہے کہ اس کے لیے کچھ معاش کا ذریعہ مل جائے. تو یہاں پر اس حدیث کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ دیکھیں ہجرت تو بہت ہی بڑا کام ہے، بہت ہی بڑا عمل ہے. انسان جب اپنے دین کے لیے کرتا ہے، اللہ کے لیے کرتا ہے، تو اتنا بڑا عمل بھی یہاں پر اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ وہ انسان کی نیت پر اس کے اجر و ثواب کا انحصار ہے. تو اب مزید اس کی وضاحت کیسے کی ہے اللہ تعالیٰ، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ. تو جس کی ہجرت جو ہے وہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، یعنی اپنے دین کو بچانے کے لیے، تو پھر اس کی ہجرت جو ہے وہ اس کا اجر و ثواب ایسا ہی ہوگا جو ایک اللہ کے ایک انسان کو اپنے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سے قربت کے لیے، اپنے دین بچانے کے لیے انسان ہجرت کرتا ہے، جو کہ ایک عظیم اجر و ثواب ہے اس کا. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. لیکن جس شخص کی ہجرت حصول دنیا کے لیے ہے، ٹھیک ہے، دنیا کی کسی فائدے کے لیے ہے یا کسی عورت سے نکاح کی غرض سے ہو، تو اس کی ہجرت اسی چیز کے لیے جس کے لیے اس نے ہجرت کی. اس کا رننگ ٹرانسلیشن دوبارہ ایک بار پڑھ لیتی ہوں. امیر المومنین ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق جزا ملے گی. جس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور جس کی ہجرت حصول دنیا کے لیے ہے تو یا کسی عورت سے نکاح کی غرض سے ہو تو اس کی ہجرت اسی چیز کے لیے جس کے لیے اس نے ہجرت کی. اب انشاءاللہ ہم اس حدیث کو مزید اس کے الفاظ کو اور اس کے معنی کو سمجھتے ہیں. اچھا، اس حدیث کو امام بخاری نے بھی اپنی کتاب میں روایت کیا ہے اور امام مسلم نے بھی کیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی امام نووی کی کتاب سے، میں نے ابھی یہ جو یہاں پر ہے وہ امام نووی کی کتاب سے ہم لے رہے ہیں، جو انہوں نے اربعین نووی کی کتاب لکھی تھی، اس سے ہم پڑھ رہے ہیں اس حدیث کو. ہجرت کا معنی میں نے سمجھا دیا کہ دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف چلے جانا، یعنی ایسی جگہ سے کو چھوڑ دینا جہاں پر دین پر قائم رہنا مشکل ہو، اور وہاں چلے جانا جہاں پر آسانی سے آپ دین پر کھلم کھلا عمل کر سکتے ہیں. پھر اعمال کی قبولیت، دیکھیں ہمارے اسلام میں جو ہے نا نیت کی بڑی اہمیت ہے. ہم نماز بھی اگر ہم بالکل کھڑے ہو جائیں، ہاتھ پیر اسی طرح سے چلائیں، سب کچھ کریں، لیکن ہمارے نے نیت نہیں کی، دل میں ہمارے ارادہ نہیں تھا نماز پڑھنے کا. سپوز کچھ لوگ پڑھ رہے ہیں اور ہم اکیلے بیٹھے ہوئے اور ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، ہماری نیت تو نہیں ہے
لیکن کہیں کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں تو میں بھی نماز میں شامل ہو جاؤں تاکہ میں اکیلا نہ رہ جاؤں، تو پھر وہ ہماری نیت اللہ کے لیے نہیں ہے۔ یعنی جو بھی کام ہم کریں گے اگر ہماری نیت کے لحاظ سے ہمیں اجر و ثواب ملے گا۔ اور اسی لیے لاسٹ ویک ہم نے جو پڑھی تھی حدیث کہ انسان جو ہے برائی کا ارادہ کرتا ہے لیکن برائی نہیں کرتا تو اس کو ایک نیکی کا ثواب ملتا ہے کہ اس کی نیت یہ تھی کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اس نے چھوڑ دیا۔ نیکی کی نیت کرتا ہے اللہ کے لیے خالص نیت سے نیکی نہیں کر پاتا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی نیت کا اجر دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے نیت جو ہے تمام اعمال کی بنیاد ہے، ٹھیک ہے، اسلام میں۔ پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک حدیث اور ہے اسی اس کی کہ ہجرت کرنے سے انسان کے سابقہ زندگی کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ دیکھیے بچوں کے لیے ٹھیک ہے، ان کی تربیت کے لیے اگر ہم ماں باپ ان کو کہتے ہیں اور وہ ان کا دل نہیں چاہ رہا لیکن وہ ماں باپ کے پریشر میں آ کر پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ کوئی بات نہیں، اس لیے کہ بچوں میں دکھاوا نہیں ہوتا، وہ دکھانے کے لیے نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ہاں البتہ اگر وہ ان کی اپنی نیت نہیں ہے لیکن پھر بھی ماں باپ کے پریشر سے پڑھ رہے ہیں تو ماں باپ اس کی تربیت کر رہے ہیں نا، تو اس کا اجر ان کو بھی ملے گا اور ماں باپ کو بھی ملے گا انشاءاللہ۔ لیکن اگر ہم جو ہے جیسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک محفل میں ہم ہیں اور ہماری عادت نہیں ہے نماز پڑھنے کی، لیکن اب سارے لوگ نماز کا وقت ہوا اٹھ کر نماز پڑھنے لگے اور ہم بھی ظاہر ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے ہم بھی مسلمان ہیں، تو انسان اس نیت سے اٹھے کہ اب میں کیا کروں، لوگ میرے بارے میں باتیں بنائیں گے اگر میں نماز نہیں پڑھوں گی تو وہ جو نماز ہے وہ جو دکھاوے کی نماز ہے، انسان کو اس سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ ریاکاری کی نماز جو ہے وہ اس سے ثواب کے بجائے گناہ ملتا ہے، بلکہ ڈپینڈ انسان کی نیت کتنی حد تک لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے، تو اس سے گناہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ شرک کا گناہ ہو سکتا ہے کہ ریاکاری جو ہے آپ کو پتہ ہے شرک ہے، اور کوئی بھی کام آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں مگر لوگوں کے دکھانے کے لیے کر رہے ہیں تو وہ ریاکاری میں شامل ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے محفوظ رکھے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ اللہ کو قربانی کا گوشت یا خون نہیں پہنچتا بلکہ اسے تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، اور یہ تقویٰ سے مطلب یہاں نیت ہے کہ انسان کتنی زیادہ اللہ کی خاطر نیت کر کے کر رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے آج کل پاکستان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو قربانی کا اچھے سے اچھا جانور لائیں گے مگر ان کو یہ ہوگا سب میرے جانور کو دیکھیں کہ اور باتیں بھی یہی کر رہے ہوں گے کہ اوہ میں نے تو اتنے میں خریدا اور یہ ایسا جانور ہے یہ وہ، تو یہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، قربانی تو کر رہے ہیں لیکن وہ پھر اس میں ریاکاری شامل ہو جاتی ہے کہ لوگ مجھے دیکھ لیں کہ میں نے کتنا اچھا خوبصورت جانور خریدا ہے، کتنا مہنگا جانور خریدا ہے، اور اس میں بھی مقابلہ بازی اگر کرتے ہیں تو یہ اپنا ایک قربانی بھی کر رہے ہیں اور گناہ بھی کما رہے ہیں، اس لیے کہ یہ سارے کام نیکی کے جو عبادات کے کام ہیں وہ صرف اللہ کے لیے کرنے چاہیے انسان کو۔ اور یہاں پر ایک بڑی ڈرانے والی یہ حدیث ہے، اس کو میں پڑھ دیتی ہوں، اور یہ واقعی میں یہ بہت ہی خطرناک جیسے دیکھا جائے تو ہمیں اس پر غور و فکر ضرور کرنا چاہیے کہ قیامت کے روز ایک قاری، ایک تقی، ایک شہید کو اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کیا جائے گا، اللہ ان سے باری باری ان کے اعمال کے متعلق دریافت کرے گا، تو قاری کہے گا یا اللہ میں نے تیرا دین سیکھا اور زندگی بھر لوگوں کو سکھاتا رہا، تقی کہے گا یا اللہ میں نے تیرا دیا ہوا مال نیکی کے ہر راستے میں خوب لٹایا، شہید کہے گا یا اللہ میں تیرے دشمنوں سے قتال کرتا رہا اور بالآخر میں خود بھی ان سے لڑتا ہوا مارا گیا، اللہ اس قاری سے فرمائے گا تو نے قرآن سیکھا اور سکھایا ضرور تھا مگر تیری نیت تھی کہ لوگ تجھے قاری اور عالم کہیں، اور نعوذ باللہ یہ بڑی ڈرنے والی بات ہے۔ جب بھی میں آپ کو بتاؤں کہ میں آپ لوگوں کے لیے جب لیکچر تیار کر رہی ہوتی ہوں اور کوئی آپ کو جیسے ایسی کوئی بات بتا رہی ہوتی ہوں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے تو میں اتنا ڈر بھی جاتی ہوں، اس لیے کہ ظاہر ہے ہم سب اسی معاشرے میں رہتے ہیں، بہت سی چیزیں ہمارے اندر ہیں جو دین کے مطابق نہیں ہیں،
اور ہم کر جاتے ہیں تو مجھے ڈر بھی بہت لگتا ہے، اور اللہ سے میں معافی بھی مانگتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اخلاص کے ساتھ ہر کام کرنے کی توفیق دے، اور ہم سب کو ڈرنا چاہیے، یہ نہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی اس سے بلند ہے کہ نہیں، ہم تو بہت ہی زیادہ ہماری نیت خالص ہے اور ہمارے اندر بہت تقویٰ ہے، اس سے کہ انسان کا دل کو پلٹنے دیر نہیں لگتی، اور بہت جلدی بعض اوقات ہم سے غلط کام ہو جاتے ہیں، تو ہمیں بس دکھاوے سے ڈرنا چاہیے۔ پھر جو ہے سخی جو انسان جس نے بہت صدقے کیے ہوں گے، اللہ تعالیٰ سخی سے فرمائے گا واقعی تو نے مال خرچ تو کیا تھا، مگر تیری نیت تھی کہ لوگ تجھے سخی کہیں اور تیری تعریف کریں، اور دیکھیں تعریف بہت بری چیز ہے، ہر انسان پھولنے لگتا ہے تعریف سے، ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے کہ کوئی ہمیں ذرا سا اچھی بات کہتا ہے تو ہمارے دل میں ایک خوشی آ جاتی ہے کہ وہ لوگ ہمیں اچھا سمجھتے ہیں، لیکن تعریف جو ہے وہ بھی بڑی خطرناک چیز ہے، انسان کے دل میں خواہش نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ ہر وقت میری تعریف کریں، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس سے انسان کے اندر ریاکاری آ جاتی ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ شہید سے فرمائے گا تو نے کفار سے لڑائیاں ضرور کی، لیکن تیری نیت جو تھی، ارادہ تھا وہ لوگ تیری تعریف کرے اور تجھے بہادر کہے۔ دیکھیں ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص جنگ میں بہت بہادری سے لڑ رہا تھا، تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ شخص تو جنتی ہے، کتنی اس سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں یہ جہنمی ہے، تو صحابہ کرام کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ شخص کتنی بہادری سے لڑ رہا ہے، جنگ میں جہاد کر رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا۔ لیکن پھر پتہ چلا کہ وہ شخص بہت زخمی ہوا، تو وہ ایک کونے میں جا کے زخم کی تکلیف اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی، تو اس نے اپنی تلوار سے اپنے آپ کو قتل کر دیا اور خودکشی کر لی۔ تو خودکشی آپ کو پتہ ہے کہ اسلام میں جو ہے انسان کے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، لیکن یہ حرام ہے خودکشی کرنا، تو اس لیے جو ہے ہم کوئی بھی کام کر رہے ہو، خاص طور سے دیکھیں نیکی کے کام میں ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ آپ کی تعریفیں کرنے لگ جاتے ہیں کہ بھائی فلاں بہت نیک ہے، اور یہ سنتے سنتے انسان جو ہے نا، انسان کے اندر پہلے آپ کہتے ہیں مجھے نہیں پرواہ، میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں، لیکن پھر ایک عادت بن جاتی ہے کہ لوگ ہمیں تعریف کرتے رہے، ہمیں اچھا سمجھتے رہے، تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے کہ ہم لوگوں کے لیے خاص طور سے نیکی کے کاموں میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ انسان جو ہے اپنی نیت پر چیک کرتا رہے، ویسے بھی ہر چیز کا دار و مدار نیت پر ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے اس چیزوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم تینوں نے یہ اعمال میری رضا کے لیے نہیں کیے تھے، لہٰذا آج میرے ہاں تمہارے لیے کچھ نہیں، اور پھر فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ ان تینوں کو گھسیٹ کر منہ کے بل جہنم میں پھینک دیا جائے۔ نعوذ باللہ، یہ حدیث جو ہے مسلم میں ہے۔ دیکھیے جہنم میں کیوں، انہوں نے تو اچھے کام ہی کیے تھے نا، چاہے ان کے دل میں یہ تھا کہ ہم اچھے کام تو کر رہے تھے نا، بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جو لوگ ایمان نہیں ہوتا مگر اچھے کام کرتے ہیں ان کو کیوں اجر نہیں ملے گا آخرت میں؟ اصل میں کیونکہ نیک کام کے لیے عبادت وہی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کی جائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح سے ہمیں کہا اس طرح سے کی جائے تو عبادت ہے۔ تو ہمیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے ہر معاملے میں اپنی نیت پر چیک کرتے ہیں انشاءاللہ۔ پھر اخلاص نیت کی اہمیت اس قدر ہے کہ اس کے بغیر کوئی عمل درجہ قبولیت کو نہیں پہنچ سکتا۔ ہاں بالکل، آپ دیکھیں بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اسٹارٹ کرتے ہیں تو بہت ان کے اندر اخلاص ہے، دین سکھا رہے ہوتے ہیں، بڑے اچھے عمل کر رہے ہوتے ہیں، پھر ان کو شہرت مل جانے کے بعد ان کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے ان سب باتوں سے۔ ایک بندہ اتنی شہرت مل جاتی ہے، اس سے تو بہتر ہے کہ انسان جو ہے وہ خاموشی سے اپنا عبادت کرتا رہے، اس کو کوئی نہ جانتا ہو، کوئی اس کے بارے میں بہت بڑی باتیں نہ کرتا ہو، تو یہ سیف ہے اس کے بجائے کہ انسان بہت زیادہ فیمس ہو جائے اور پھر اس کے اندر ریاکاری آ جائے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کو کوشش نہیں کرنی چاہیے
کیونکہ یہ بھی ایک آزمائش ہے، ٹھیک ہے، انسان جتنا مشہور ہوتا ہے اتنی اس کی آزمائش بڑھتی جاتی ہے کہ اس کے اندر تقویٰ قائم رہے، تو لیکن انسان کو ہر وقت اس اسٹرگل کے بعد بھی کرنا چاہیے، تاکہ اس کا اجر تو بہت ہی ہے، ظاہری بات ہے کہ اجر و ثواب بہت زیادہ ہے ان کاموں کا۔ جو شخص رات کو سوتے وقت تہجد کی نیت کر لے، یہ حدیث جو ہے وہ سنن نسائی میں ہے کہ جو شخص رات کو سوتے وقت تہجد کی نیت کر لے لیکن وہ بیدار نہ ہو سکے تو اسے اس عمل کا ثواب مل جاتا ہے جس کی اس نے نیت کی، اور وہ نیند جو ہے اس کے رب کی طرف سے صدقہ ہے۔ سبحان اللہ! دیکھیں کہ جس انسان نے پکا ارادہ کیا کہ میں تہجد کے لیے اٹھوں گا، لیکن پھر اس کے باوجود اس کی آنکھ نہ کھلی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو تہجد کا ثواب بھی دیتے ہیں، اور اس کو یہ نیند جو ہے اللہ تعالیٰ نے گفٹ کے طور پر دے دی، کہ یہ نیند تم کو اللہ تعالیٰ نے صدقے کے طور پر دے دی، کہ ساری نیند بھی ایک انسان کے لیے بہت تازگی کا سبب بنتا ہے، انسان کے جسم کو آرام ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے انسان کو نیند کا بھی مزہ دے دیا، اور اس کی نیت کے بارے میں کے لحاظ سے اس کو اجر بھی دے دیا۔ پھر اگر کوئی عمل اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو بلکہ لوگوں کے دکھلاوے کی خاطر ہو تو اللہ تعالیٰ کے ہاں شرک قرار پا جاتا ہے، اور شرک جو ہے دیکھیں اس کے بارے میں بہت ہی وعید ہے، من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ جو شخص لوگوں کو دکھاوے کے لیے خاطر نماز پڑھے، روزہ رکھے یا صدقہ کرے تو وہ شرک کا مرتکب ہے۔ دیکھیے اب یہ سارے نیک کام ہیں، لیکن بس نیت کی بات تھی، اس کی نیت اللہ کے لیے نہیں تھی، تو اس نے ثواب کے بجائے بہت بڑا شرک کا گناہ کما لیا۔ پھر ایک حدیث ہے کہ جو 7 لوگ ہیں قیامت کے دن، آپ کو پتہ ہے کہ بہت گرمی کا دن ہوگا، سورج بہت قریب ہوگا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن، وہ لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اس وقت ان کو 7 لوگوں کو عرش کا سایہ ملے گا، 7 قسم کے لوگوں کو، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے۔ تو ان میں ساتوں کا ذکر یہاں نہیں ہے، لیکن اس میں سے ایک وہ شخص ہوگا جس نے صدقہ اس طرح سے کیا، اتنا چھپا کے صدقہ کیا کہ خود اس کے دائیں ہاتھ سے خرچ کرے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، یعنی خود اس نے بھی گنا بھی نہیں اس نے کیا صدقہ کیا، اور اللہ کے لیے اس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال لٹا دیا، تو وہ شخص پھر عرش کا سایہ ملے گا اسے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے، آمین، کہ اس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ اور نیت جو ہوتی ہے دل میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ اسی لیے نماز بھی اگر ہم پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں بآواز بلند یا آواز سے کہنا ضروری نہیں ہوتا کہ میں نماز پڑھنے کی نیت کر رہی ہوں، 2 رکعت نفل، 2 رکعت فرض، اس طرح سے نہیں ہوتی نیت۔ بس کھڑے ہو کے دل میں، اپنے دل میں سوچ لے انسان کہ میں فرض نماز پڑھ رہی ہوں، میں رکعت پڑھنے کے ارادے سے کر رہی ہوں، دل میں ہوتی ہے نیت، ٹھیک ہے۔ اس علاوہ اس کے کہ کچھ عبادات ایسی ہے کہ آواز سے، جیسے حج کے لیے جب ہم نیت کرتے ہیں تو وہ آواز کے ساتھ کی جاتی ہے، ورنہ نماز کی جو نیت ہے وہ حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں کیا کرتے تھے۔ پھر ایک ہے کہ صدقہ کرنے سے کسی کا مال میں کمی نہیں ہوتی، یہ ایک طرح سے ہمیں انکریجمنٹ ہے کہ صدقہ ایسی چیزیں جس سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ پھر ایک اور حدیث ہے اس کے بارے میں کہ 4 قسم کے لوگ ہیں، لوگ جو ہے، لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں، تمام لوگوں کی اگر ہم اس میں دیکھیں تو 4 قسم کے لوگ بنتے ہیں۔ ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ مال اور دولت اور علم سے نوازتا ہے، اور ان دونوں کے بارے میں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، اور صلہ رحمی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حق کو جانتا ہے، اللہ کے حق کو ادا کرتا ہے، ایسا آدمی سب سے افضل ہے۔ جو انسان اس طرح زندگی گزارتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جتنی نعمتیں دی ہیں، مال و دولت، علم، جو بھی نوازا اللہ نے، ہر نعمت کو وہ اللہ کی رضا، اللہ سے ڈرتے ہوئے استعمال کرتا ہے کہ کہیں میں اللہ کی نافرمانی کے کام میں نہ استعمال کر لوں، اور صلہ رحمی کرتا ہے اور اپنے مال کو لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے، اور مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو ایسے آدمی، یہ آدمی سب سے افضل ترین ہے اللہ کے نزدیک، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا وہ آدمی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا اور دولت نہ دے، مگر وہ صدق اور خلوص سے نیت سے کہے کہ اگر
میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں کی طرح نیک اعمال کرتا. حالانکہ اس کی صرف نیت ہے اور دوسرے کا عمل، تاہم دونوں کا اجر و ثواب برابر ہے. سبحان اللہ. دیکھیں دوسرا شخص ایسا ہے کہ جس کے پاس مال نہیں ہے لیکن اس کو علم ہے، وہ جانتا ہے کہ اگر میری نیت جو ہوگی وہ خالص اللہ کے لیے ہوگی تو اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہوگا. تو وہ دل میں نیت کرتا ہے کہ اللہ اگر مجھے بھی مال دے تو میں بھی اس شخص کی طرح یہ بڑے بڑے نیک کام کروں، اپنے مال کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کروں. تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی ویسا ہی اجر دے دیتا ہے جیسا دوسرے شخص کو جس نے ایکچولی اپنا مال خرچ کیا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی وہ اجر دے دیتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے. دیکھیں اجر و ثواب کی اللہ جسے چاہے بخش دے. پھر تیسرا وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا اور وہ علم سے محروم ہے. اب اس نے دین کا علم سے نہیں پتا، وہ مال کو بے تحاشا بغیر سوچے سمجھے اور بغیر ان کے خرچ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، نہ صلہ رحمی کرتا ہے. اس کے دل میں یہ خوف نہیں ہے کہ یہ مال مجھے اللہ کی طرف سے ملی ہوئی نعمت ہے اور مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا. لیکن تمام نعمتوں کا حساب دینا پڑے گا. انسان کو جتنی زیادہ نعمتیں ملی ہے اتنا زیادہ اس سے پوچھا بھی جائے گا. تو اس شخص کے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ اسے یہ معلوم ہو کہ میری یہ نعمتیں اللہ ہی کی طرف سے اور مجھے اللہ سے کو جواب دینا پڑے گا کہ میں ان کو کیسے استعمال کر رہا ہوں. بے تحاشا اس مال کو خرچ کرتا ہے اور انجوائے کرتا ہے لائف کو. اللہ تعالیٰ کے حقوق کو بھی نہیں جانتا، نہ بندوں کے حقوق کا خیال کرتا ہے. تو ایسے آدمی جو ہے وہ بدنصیب ہے کہ اللہ نے اس کو اتنا موقع دیا ہے کہ اتنا مال دیا ہے کہ وہ بہت سے نیک کام کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے لیے جنت کما سکتا ہے اس مال سے. لیکن وہ غافل ہے. اور چوتھا وہ شخص ہے جسے علم دیا نہ مال دیا، لیکن وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہو تو میں فلاں کی طرح برے کام کروں، اور حالانکہ اس کی صرف نیت ہے اور دوسرے کا عمل ہے، تاہم دونوں کا گناہ برابر ہے. نعوذ باللہ. ٹھیک ہے. ایک اور شخص ایسا ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے. ہم کسی بہت امیر آدمی کی باتیں سنتے رہتے ہیں تو دل میں ایک طرح سے تھوڑا سا رشک آتا ہے اس آدمی پر کہ اللہ نے اس کو کتنا مال دیا ہے. دیکھو وہ اس کے پاس ایسا بڑا گھر ہے، وہ ایسا گھومتا پھرتا ہے، ایسی تفریح کرتا ہے، فرسٹ کلاس ٹریول کرتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے. تو انسان کے دل میں تھوڑا سا رشک آتا ہے نا. بہت سے لوگوں کے دل میں کسی کی بڑی خوبصورت گاڑی دیکھ کے دل میں خیال آتا ہے. تو ہمیشہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نعمتیں کسی کو دے لیکن وہ غفلت سے استعمال کر رہا ہے، وہ مال کو یوں ہی خرچ کر رہا ہے، اڑا رہا ہے، اللہ کا خوف اس کے دل میں نہیں ہے، نہ اللہ کا حق اسے معلوم ہے، تو ایسے انسان سے رشک کبھی نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ وہ بدنصیب ہے کہ اس کو اللہ نے موقع دیا ہے اور وہ اپنے مال کو ضائع کر رہا ہے، اپنے لیے آخرت کما نہیں رہا. تو ایسے انسان کے بارے میں رشک کرنا برا ہے ہمارے لیے. اس لیے کہ انسان اگر دل میں اس کے ہو کاش میرے پاس بھی ایسی گاڑی ہو، کاش میرے پاس بھی ایسا گھر ہو، میں بھی اس کی طرح کا لائف اسٹینڈرڈ رکھوں اپنا، تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ گناہ کا سبب بن جاتی ہیں. تو الحمدللہ ہماری آج کی حدیث مکمل ہوئی. اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو ہمیشہ پاک صاف رکھے اور ہمیں، اور نیت ایک ایسی چیز ہے اس کو مسلسل چیک کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ بس ایک بار ہم نے سمجھ لیا، سوچ لیا، نہیں. ہمیں ہر کام کے لیے اپنی نیت پر چیک رکھنا ہے اور انشاءاللہ پھر ہمیں ہر کام ہم نے جو اللہ کی رضا کے لیے سوچا ہوگا، معمولی بھی کام ہوگا تو ہمیں اس کا اجر مل جائے گا انشاءاللہ. اور ہم جو اپنی ذمہ داریاں بھی نبھاتے ہیں، تو اگر ہم اپنی نیت اچھی رکھیں گے تو اس کے دو فائدے ہوں گے. ایک تو یہ کہ ہمیں چونکہ اللہ کے اجر سے امید ہوگی ہماری، تو ہم اپنی تھکاوٹ اپنے گھر والوں پر غصے مند نہیں اتاریں گے. دیکھیے بعض اوقات یہ ہوتا ہے عورتیں بڑا کام کرتی ہیں گھر میں، پھر وہ ایک جلی بھنی ہوئی ہوتی ہے کہ میں ہی اکیلی سارا کام کر رہی ہوں، تو وہ دوسرے لوگ کچھ نہیں کر رہے، تو اس سے اس کو فائدہ نہیں ہوتا. وہ تو فائدہ انسان ایک تو جلتا بھنتا رہتا ہے اندر اندر سے اور کام بھی کرتا ہے، تھکتا بھی ہے. لیکن اس کے بجائے اگر آپ تھک گئے اور سوچیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اجر دے گا کہ میں اپنے گھر والوں کی خدمت کر رہی ہوں، اللہ کے بندوں کے لیے اللہ نے مجھے اس جگہ پہ رکھا ہے کہ میں لوگوں کے لیے پرووائڈ کر رہی ہوں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا. اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہمارے دل اتنے کھل جائیں کہ ہم علم کے ساتھ. دیکھیں علم کا فائدہ یہ ہے کہ ایک عالم جو ہوتا ہے نا، ایک علم رکھنے والے کے معمولی جو حالات ہوتے ہیں
جو اس کے روزمرہ کے روٹین ہوتی ہے وہ بھی اس کے لیے عبادت بن جاتی ہے، اور ایک جاہل کے لیے نماز بھی اس کے لیے عبادت نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ نماز میں بھی اپنی نیت کا خیال نہیں رکھ سکتا، اور عبادت کے کاموں میں صدقہ کرتا ہے، پیسہ خرچ کرتا ہے، لیکن اللہ کا اس کو احساس نہیں ہوتا کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں بنائے جو جن کی نیت ہر وقت خالص اللہ کے لیے ہو، آمین۔